آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزے کی حقیقت۔ روزے کی حقیقت۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ روزہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ صبح سے شام تک منہ کو بندے رکھنا اور کھانا پینا جماع کرنا اور ایسی چیزوں سے بچتے رہنا، یہ چیزیں چھوڑ دینا ہی روزہ ہے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر وہ کام جو غلط ہے اس کو چھوڑ دینا۔ چغلی، غیبت، ہر قسم کا گناہ، اس کو چھوڑنا اور اس سے باز رہنا۔ روزہ ہے تو پھر آنکھ کا بھی روزہ ہے، روزہ ہے تو کان کا بھی روزہ ہے، روزہ ہے تو زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، بخاری شریف میں ہے، فرمایا جو شخص جھوٹ اور برے کام نہ چھوڑے، جو شخص جھوٹ اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ روزے دار ہے تو روزہ ہونے کے باوجود وہ سارے غلط کام کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، ٹھگی کر رہا ہے، ہر وہ کام جو روزے کے علاوہ بھی کرتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو بندے رکھنے سے میرا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ یہاں جو جھوٹی بات سے، ہر ناجائز گفتگو اور برے کام سے ہر برا کام مراد ہے۔ حدیث پاک میں یہ حدیث پاک بڑی جامع ہے، لفظ کم ہیں لیکن جان بڑی ہے ان میں۔ دو جملوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ جھوٹ اور برے کام ہر وقت اور ہمیشہ ممنوع ہیں، لیکن روزے کی حالت میں زیادہ برے ہیں، کیونکہ اس سے روزے اور ماہ رمضان کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ روزے کا احترام بھی ضروری ہے۔ تو احترام کس طرح ہے؟ ہر طرح کا احترام ہے۔ جیسے ہم پہلے دیکھیں، تھوڑا سا فرق تو ہے نا، پہلے اب ہوٹلوں پر دروازے کھلے ہوتے تھے، اب دروازے کھلے ہیں لیکن آگے کناتے پردے لگا دیے گئے کہ ابھی بھی کھلے ہیں لیکن اتنا ہے کہ چلو آپ اندر آ کے کھا لیں، پردہ ہے۔ تو یہاں بھی ایک بہت عام ایک چیز ہے، میں نے پڑھی بھی ہے کہ ایک یہودی بازار میں نکلا کہ اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا۔ بازار میں نکلا تو اس نے کچھ مختصر سی بات ہے، اس نے کچھ چیز دکان سے خریدی اور وہ کھانے لگ گیا۔ اس یہودی نے اس کے چہرے پر ایک تماچا رسید کیا کہ خبردار، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے۔ اس نے کہا کہ بابا جان وہ مسلمان ہے، ہمارا اس مہینے سے تعلق کوئی نہیں، ہم کون سے روزے رکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر بھی احترام کر۔ اچھا، اس نے احترام کی وجہ سے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ کچھ ماہ کچھ دن گزرے، اس یہودی کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ تو گھر والوں نے اپنی رسومات کے مطابق اسے ٹھکانے لگایا
تو اس کا جو ہمسایہ تھا اس نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. کیا بات ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے. اس نے کہا کہ یار تو نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، تیرا جنت میں کیا ہے، تو ادھر کیا لینے آ گیا؟ اس نے کہا بھائی یہ بات نہیں ہے، جب میں مسلمان نہ تھا، میں نے کلمہ بھی نہ پڑھا تھا، تو میں نے صرف رمضان المبارک کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مرنے سے چند لمحے پہلے ایمان نصیب فرما دیا، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی. اللہ اکبر. اور تو آج مسلمان ہیں ہم اس ماہ مقدس کا کتنا کہ احترام کرتے ہیں، ہمیں بھی دیکھ لینا. اور جھوٹ چھوڑ کر بھی احترام کیا جا سکتا ہے، چغل خوری چھوڑ کر بھی رمضان کا احترام کیا جا سکتا ہے، اور رمضان المبارک کا احترام نماز پڑھ کے بھی کیا جا سکتا ہے. ہر برے کام کو چھوڑ کر رمضان المبارک کا احترام ہو سکتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ روزے کی حالت میں ہو تو کسی کو برا نہ کہے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کا گلہ نہ کرے. سماعت فرمائے حضور علیہ السلام کے غلاموں، اذا کان صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب فإن صاب احد او قتلہ فلیقل انی امیر صائم. اگر کوئی شخص روزے سے ہو تو وہ فحش گوئی کرے اور شور مچائے. روزہ دار ہے، روزے کی حالت میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ شور نہ کرے، کسی کو گالی گلوچ نہ کرے. فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو وہ اس کا صرف یہ جواب دے، بھائی میں روزے سے ہوں. کیا کسی کو کوئی گالی دے یا کوئی برا بھلا کہے تو روزے دار آگے سے صرف اتنا اسے جواب دے، بھائی جان میں روزے دار ہوں. ہاں جی. حالانکہ روزہ تو ایک مخفی عبادت ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے. ہاں جی. یہ کیونکہ اللہ کے لیے جو ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پر وہ بتا دے، بھائی میں نے تمہیں گالی نہیں دینی، میں نے تیرا گریبان نہیں پکڑنا، میں نے تجھے کچھ تکلیف نہیں دینی، کیونکہ میں روزے دار ہوں. کیا ہی بات، تعلیم ہے نا. حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی تعلیم فرمائی. اور روزے کی حالت میں اس کے ہر اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے. اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب تو روزہ رکھے تو تمہارے کان، آنکھ اور زبان سب کا روزہ ہونا چاہیے. یہ سارے گناہ سے اور جھوٹ